کافروں کو عذاب کی جلدی بھی بڑی ہوتی تھی. اب چونکہ بات عذاب کی آئی ہے نا تو اللہ کریم نے پھر آگے عذاب کی پوری بات بیان فرمائی ہے. ایک کافر تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث، نون دواد کے ساتھ، نون دواد را، نضر بن حارث، آخر میں سے ہے حلوے والی الف رے اور سے. نضر بن حارث یہ کافر کا نام ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا تھا اور آ کر کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں آپ ایسا کریں وہ لے آئیں. استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے نا بڑے دھڑلے سے اور بالکل بے خوف ہو کر وہ کہتا لے آئیں آپ وہ عذاب جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. اصل اس کا مسئلہ یہ تھا وہ عذاب کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ عذاب کا ہی انکار کرتا تھا. وہ کہتا تھا عذاب نام کی دنیا میں کوئی شے ہی نہیں ہے، عذاب تو کبھی آنا ہی نہیں ہے، عذاب ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہتا لے آئیں نا آپ وہ عذاب، آپ لاتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی وہ بہت جلدی کا مطالبہ کرتا. اب دیکھیں اللہ کریم نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے وہ یعنی نضر بن حارث وہ بڑی جلدی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے، اسے عذاب کی بڑی جلدی ہے، وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہا ہے. اور یہ لفظ چونکہ وَيَسْتَعْجِلُونَ جمع ہے تو اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ وہ جلدی مچا رہے ہیں، کیونکہ اور بھی کچھ کافر تھے وہ بھی عذاب کا انکار کرتے اور جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اے کافرو اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کا وقت طے ہے. ایک دفعہ اگر آپ بھی بول سکتے ہیں تو بول دیجئے گا، اللہ کے ہاں عذاب کا وقت طے ہے، متعین ہے، فکس ٹائم ہے، فکس ٹائم. جب تک وہ فکس ٹائم آ نہیں جاتا، مقررہ ٹائم آ نہیں جاتا، اس وقت تک اللہ کا عذاب بھی نہیں آئے گا. وہ ٹائم آئے گا، وقت آئے گا، اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا. اب دیکھیں لو اگر لا نا اجل اجل مسمن مقرر، اگر اللہ کے ہاں کوئی مقرر اجل، مقرر وقت، مقرر ٹائم نہ ہوتا، لجاءہم العذاب، تو فی الفور عذاب آ جاتا، تمہارے مطالبے پر ابھی عذاب آ جاتا. آ کیوں نہیں رہا؟ اللہ کے ہاں ٹائم طے ہے، وہ ٹائم آئے گا تو عذاب بھی آ جائے گا. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا اللہ کریم اپنی باتوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا. آگے اللہ کریم نے ایک بات ساتھ اور بھی ارشاد فرمائی ہے وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عذاب ان پر جب آئے گا، جب وہ مقررہ ٹائم آئے گا، مقررہ اجل آئے گی تو عذاب بغتہ آئے گا، آئے گا ضرور آئے گا. اور عذاب آئے گا اچانک. بغتتن کا معنی کیا ہے جی؟ سڈن، اچانک، یکلخت، یکدم. یعنی اللہ کریم نے آگے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، پہلے وہ سن لیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس عذاب کا کچھ بھی شعور نہیں ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ اپنے کاموں میں مگن ہوں گے، اپنی مصروفیات کے اندر الجھے ہوئے ہوں گے، دنیا کے کام کاج کر رہے ہوں گے اور عذاب آ جائے گا اور ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھیں نا وہ کہتا تھا لے آئیں وہ عذاب. اللہ کریم نے وہ اس کا مغالطہ دور کیا، بھائی جب عذاب نے آنا ہے تمہیں عذاب کے آنے سے پہلے پتہ نہیں چلے گا کہ عذاب ابھی آ رہا ہے، کوئی پیشگی اطلاع نہیں ہوگی، ایڈوانس کوئی اطلاع نہیں کی جائے گی کہ آخری ٹائم ایک دفعہ پھر چند سیکنڈ پہلے بتا دیا جائے، چند منٹس پہلے بتا دیا جائے، آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے بتا دیا جائے بھئی تیاری کر لو عذاب آنے لگا ہے. ایسا نہیں ہوگا، عذاب آئے گا فی الفور آئے گا. اور اے جلدی مچانے والے کافرو، عذاب کے اندر جلدی مچانے والے کافرو، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ عذاب آئے گا، ہم اسے دیکھیں گے، ہم پھر ایمان لے آئیں گے،
اے کافرو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ عذاب آئے تو ہم اس عذاب کو مانیں تو پھر تمہارا یہ خیال کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا، کیونکہ جب عذاب آئے گا ٹائم ملنا ہی نہیں، ایمان کب لاؤ گے؟ عذاب سے پہلے کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا، ماننا ہے تو اب مانو، عذاب کے آنے پر تمہیں ایمان کا ٹائم، ایمان کا وقت نہیں ملے گا، پھر تو برباد ہو جاؤ گے، پھر تو ہلاک ہو جاؤ گے، پھر تو تمہیں تہس نہس کر دیا جائے گا، تمہارے پلے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ایمان کب لاؤ گے؟ جب جہنم میں پہنچ جاؤ گے پھر ایمان لاؤ گے۔ یہ تمہارے پاس ڈھیل ہے، اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا نہ مانو، عذاب آئے گا اپنے وقت پر، اور جب آ جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، کافروں سے کی جا رہی ہیں یہ باتیں، لیکن ہم اہل ایمان کے لیے بھی ان کے اندر بڑے سبق ہیں اگر ہم حضرات غور فرمائیں تو۔ دیکھیں نا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عذاب ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک مثلاً ایک مومن شخص ہے، مومن وہ بھی برے کام کرتا ہے نا، غلط کام کرتا ہے، تو اگر اسے عذاب کا یقین ہو تو کرے کیوں؟ ایک مدت دراز تک وہ برے کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے پکڑا تو ہے کوئی نہیں، مطلب میں تو 40 سال ہو گئے شراب پی رہا ہوں، مجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے، مجھے تو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، میں تو ہٹا کٹا ہوں، صحت مند ہوں، پکڑ تو آئی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک مدت دراز ایک انسان کا صحت مند رہنا، ہیلدی رہنا، پاورفل رہنا، مضبوط رہنا، اس سے اسے شک ہو جاتا ہے بھئی اللہ میرے نال راضی ہے۔ جتے بولو نا ہے مسئلہ کہ نہیں، جتے کول چوکھا رزق ہوئے نا، اسی کہنے ہیں ادھے اتے اللہ دا بڑا کرم ہے، اللہ بڑا ادھے نال راضی ہے، تے وہ بندہ بھی یہی سمجھ رہا ہوندہ ہے ویکھو نا اللہ میرے تے کنا بڑا، کنا اللہ میرے تے راضی ہے۔ جی اگر ناراض ہوندہ تے میں نے پھر وہ پیسے دیندہ، دولت دیندہ، کوٹھیاں دیندہ، بنگلے دیندہ، پھر وہ میرے کول تو اتنا مال، اتنا مویشی، اتنا جانور، اتنی زمین، اتنا اجڑ، اتنا ریوڑ، اتنا کچھ میرے کول ہے، تے اللہ پھر میرے نال ناراض ہوئے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ میرے نال ہی تے راضی ہے، اللہ تے ہے ہی میرے نال راضی۔ یہ وہ مغالطہ ہے جو ہم میں سے بعض مسلمانوں کو بھی لگا ہوا ہے، ابھی بھی ہے، چل رہا۔ اللہ کریم نے نضر بن حارث کے ساتھ ساتھ مومنوں اور کافروں کو بھی تسلی تشفی کر دی ہے۔ اللہ کے ہاں عذاب کا کیا ہے؟ ٹائم ہے بھئی، جس نے بھی غلط کام کرنا ہے، پکڑانی ہے، اگر وہ ایک لمبے عرصے تک اس پکڑ سے بچا ہوا ہے تو مت سمجھے کہ پکڑ تو کبھی آنی ہی نہیں ہے۔ اس مغالطے میں مبتلا مت ہو جائے کہ میرے اوپر اللہ کی گرفت تو کبھی آئے گی ہی نہیں۔ اس رب نے اعلان کر دیا ہے آئے گی، مگر آئے گی اپنے ٹائم پر، اور جب آئے گی پتہ کوئی نہیں چلے گا، آ جائے گی، پھر سنبھلنے کا وقت نہیں ہوگا، پھر توبہ کا وقت نہیں ہوگا، توبہ کا وقت آج ہے۔ اور اگر کوئی عذاب کو دیکھ کے چلو، ویسے ٹائم تو ملنا کوئی نہیں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں، فرض بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا بات سمجھنے کے لیے، فرض کر لیتے ہیں اگر کسی کو ٹائم مل ہی گیا اور وہ ایمان لے بھی آیا، تو جو عذاب کو دیکھ کے ایمان لایا تو وہ رب فرماتا ہے وہ کیا ایمان لایا، اب ایمان کا کیا فائدہ؟ وہ تو فرعون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے پڑھ لیا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، مگر رب نے فرمایا کہ تیرا اب کا ایمان ناقابل قبول ہے، تو ایمان تو لایا ہے پر عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ وہ رب ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے بندے سے، ماننا ہے بن دیکھے مان، بغیر دیکھے مان، جو بغیر دیکھے مانے گا رب کو اس کا ایمان مقبول ہے، اور جو دیکھ کر مان لے گا رب کو اس کا ایمان مردود ہے۔ قیامت کے دن سارے کافر ایمان لے آئیں گے، ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قیامت کے دن سارے کافر بھی ایمان لے آئیں گے، سب مانیں گے،
وہاں کون انکار کرے گا؟ اللہ کو دیکھ کر اللہ کا انکار بھلا کون کر سکے گا؟ وہ سب مانیں گے اللہ ہے، اللہ کے رسول برحق ہیں، اللہ کی کتابیں برحق ہیں، سب کچھ مانیں گے، سب مانیں گے، سب کچھ مانیں گے، اور یہ بھی کہیں گے مولا ہون زندگی دے، ہیں ہون چانس دے تے ویکھ اسی پھر تیریاں نیکیاں کنیاں کر کے آندے ہیں۔ ہون سن گل سمجھ آئیے، پہل تے سمجھ کوئی نہیں آئی، تو وہ رب فرمائے گا ہون سمجھن دا فائدہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ رب کی فرمائے گا ہون سمجھن دا فائدہ، وہ ٹائم گزر گیا، ادوں تسی سمجھ دے تے پھر گل ہے سی، پھر تہاڈا ایمان قبول ہونا سی، ادوں جدوں تسی دنیا وچ ہے سو، کھا رہے سو، پی رہے سو، مزے اڑا رہے سو۔